توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اساءت فندم، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں۔ اذا اسأت فندم، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں صلاۃ عیدین کے بارے میں چل رہی تھی اور آج بحث ہماری یہاں سے شروع ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ عَقِیبَ 4 صلوات، مستحب ہے عید الفطر میں 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ عید الفطر میں 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے، جن 4 نمازوں میں سے پہلی مغرب ہے عید کی رات، اور عید الاضحیٰ میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے اس حاجی کے لیے جو منا میں ہے، اور وہ آدمی جو منا میں نہیں ہے اس کے لیے 10 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے، یا وہ ناسک کے لیے لیکن غیر منا میں ہے، حاجی ہے لیکن منا میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی 10 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے، جن میں سے پہلی تکبیر جو ہے وہ قربانی کے دن کی ظہر سے شروع ہوتی ہے، اور آخری جو ہے وہ ایام تشریق جو 11، 12، 13 کہلاتے ہیں، ایام تشریق کی آخری جو ہے وہ صبح کو ہوگی، یا جو ہے وہ ایام تشریق کے جو دوسرا دن اس کا بنتا ہے اس کی صبح 12ویں کی صبح تک یہ ہوگی۔ اور اگر یہ بعض نمازیں جو ہے نا فوت ہو جاتی ہیں تو جب ان کی قضا کرے گا تو پھر یہ کیا کرے، تکبیر بھی ساتھ ساتھ کہے۔ تکبیر کی جو صورت ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا، اور عید الاضحیٰ میں جو تکبیر ہے وہ اضافی بھی ہے، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مطلب ہمارا اور ہے کہ اگر عید اور روز جمعہ مل جاتے ہیں، عید بھی اسی دن ہے اور جمعہ بھی اسی دن ہے، عید اور جمعہ اگر مل جائیں تو جو آدمی دیہاتی ہے، شہر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو اختیار ہے کہ عید میں حاضر ہونے کے بعد جمعہ میں حاضر ہو یا حاضر نہ ہو۔ اگر جمعہ میں حاضر ہوگا تو پھر جمعہ کو پڑھے گا، واجب ہوگا۔ اگر حاضر نہیں ہوتا ہے عید پڑھنے کے بعد جمعہ میں تو پھر جمعہ ساقط ہے، اور پھر وہ کیا پڑھے گا جی، ظہر پڑھے گا۔ مسئلہ سمجھے آپ لوگ؟ اگر کوئی آدمی عید اور اس طرح کہوں، اگر عید اور جمعہ مل جائیں، جس دن عید ہے اسی دن جمعہ بھی ہے، تو وہ آدمی جو دیہاتی ہے اور شہر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو عید کی نماز میں حاضر ہونے کے بعد اس دیہاتی کو اختیار ہے دوبارہ جمعے کے لیے حاضر ہو یا حاضر
نہ ہو، اگر حاضر ہو تو جمعہ پڑھے گا، حاضر نہ ہوا تو وہ ظہر پڑھے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے کہ یہ تخییر عمومی ہے، یعنی دیہاتی کے لیے بھی ہے اور شہری کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے یہ تخییر ہے، یعنی عید پڑھنے کے بعد جمعہ میں حاضر ہوں یا حاضر نہ ہوں، دونوں کے لیے تخییر ہے، سوائے امام کے۔ امام آئے گا، اگر شرائط پوری ہوئیں، لوگ آ گئے تو جمعہ پڑھا دے گا، ورنہ امام سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ فِي الْمَشْهُورِ، مستحب ہے تکبیر بنا بر قول مشہور۔ وَقِيلَ يَجِبُ لِلْأَمْرِ بِهِ، ایک قیل ہے کہ واجب ہے، لِلْأَمْرِ بِهِ کیونکہ امر آیا ہے، بِهِ اس کے لیے، اس فطر کے لیے۔ وَفِي الْفِطْرِ عقیب 4 صلوات یستحب التکبیر فی الفطر عقیب 4 صلوات، عید الفطر میں 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ عقیب 4 صلوات، عید الفطر میں 4 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اولها المغرب، ان 4 نمازوں میں پہلی مغرب ہے، لیلتہ عید کی رات۔ وفی الاضحیٰ عقیب 15 صلاۃ للناسک بمنی، اور عید الاضحیٰ میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر مستحب ہے، للناسک بمنی، ناسک یعنی وہ جو حاجی ہے، بمنی منی میں ہے۔ وعقیب 10 بغیرها وبها لغیرہ، وعقیب 10 یعنی 10 نمازوں کے بعد تکبیر مستحب ہے، بغیرها، ہا کی ضمیر جا رہی ہے منی کی طرف، جو منی کے علاوہ کہیں اور ہے، منی میں نہیں ہے۔ وبها لغیرہ، وبها یا بہا یعنی یا منی میں ہے، لغیرہ لیکن حاجی نہیں ہے، ناسک نہیں ہے، اس کے لیے بھی 10 نمازوں کے بعد تکبیر مستحب ہے۔ وعقیب 10 بغیرها، اور 10 نمازوں کے بعد، پیچھے رب دو گے نا، 10 نمازوں کے بعد تکبیر مستحب ہے، بغیرها جو بغیر منی میں ہے، منی میں نہیں ہے۔ وَبِهَا لِغَيْرِهِ، وَبِهَا یا بِهَا منی میں ہے، لِغَيْرِهِ غیرہ یعنی غیر ناسک، لیکن حاجی نہیں ہے، منی میں ہے، اس کے لیے بھی 10 نمازوں کے بعد ہے۔ اولها ظہر یوم النہر، اولها ان نمازوں میں پہلی، ظہر یوم النہر قربانی کے دن کی ظہر ہے۔ وآخرها صبح آخر التشریق، وآخرها آخری جو نماز ہے، صبح آخر التشریق، ایام تشریق کے آخری دن کی صبح ہے۔ وآخر آخری صلاۃ صبح آخر التشریق، آخر تشریق کی صبح، آخر تشریق کون سا دن بنے گا؟ 13 کا، 13 کی صبح کی نماز بنے گی، 13 والا دن جو ہے اس کے صبح کی۔ او ثانی ہے تشریق، یا ثانی تشریق کی صبح ہوگی، ثانی تشریق یعنی جو 12 کی صبح ہے۔ ولو فاتا بعض هذه الصلاۃ کبر مع قضائها، اگر ان نمازوں میں سے بعض فوت ہو جائیں، کبر مع قضائها تو تکبیر کہے گا، مع قضائها یعنی یہ نمازیں، ان نمازوں کی قضا کے ساتھ تکبیر کہے گا۔
ولو نسیت تکبیر خاصتاً اتا بہی حیث ذکرا، اگر خاص طور پر تکبیر بھول جائے، نماز پڑھی ہے لیکن تکبیر بھول گیا تھا، اتا بہی تو انجام دے گا اس تکبیر کو، حیث ذکرا جہاں یاد آ جائے تکبیر کو انجام دے گا۔ ولو نسیت تکبیرہ خاصتاً، اگر وہ مصلی خاص طور پر تکبیر کو بھول جائے، اتا بہی تو انجام دے گا حیث ذکرا جہاں اسے یاد آ جائے۔ وصورتہ، صورت تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا، ویزید فی تکبیر الاضحیٰ علی ذالک، اور یزید و زیادہ ہے فی تکبیر الاضحیٰ، تکبیر الاضحیٰ میں زیادہ ہے، علی ذالک، ذالک یعنی یہ پیچھے والی جو بات کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا، اس کے ساتھ ساتھ تکبیر الاضحیٰ میں زیادہ ہے کیا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام یہ اضافت بیانیہ ہیں، ورویا فیہما غیر ذالک بزیادۃ و نقصان، اور روایت کی گئی ہے فیہما عید الفطر اور عید قربان میں، غیر ذالک اس کے علاوہ بھی، بزیادۃ و نقصان زیادتی اور کمی کے ساتھ اس کے علاوہ بھی روایت کی گئی ہے۔ وفی الدروس اختار اللہ اکبر ثلاثا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ دروس میں مصنف نے اختیار کیا اللہ اکبر کو 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا، والکل جائز، یہ کل تمام کا تمام جائز ہے، وذکر اللہ حسن علی کل حال، اللہ کا ذکر حسن اور اچھا ہے ہر حال میں۔ ولو اتفق عید و جمعۃ تخیر الکروی الذی حضرها فی البلد من قریۃ قریبۃ کانت ام بعیدۃ، ولو اتفق عید و جمعۃ، اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں، تخیر الکروی دیہاتی کو اختیار ہے، الذی حضرها فی البلد وہ دیہاتی جو حضرها نماز عید کے لیے حاضر ہوا ہے شہر میں، من قریۃ قریبہ قریبی گاؤں سے ہے، ام بعیدہ یا دور کے گاؤں سے آیا ہے، اختیار ہے کس بات میں، تخیر الکروی بعد حضور العید فی حضور الجمعہ، عید میں حاضر ہونے کے بعد جمعہ میں حاضر ہونے میں اختیار ہے۔ فَيُصَلِّيهَا واجباً، پس اگر حاضر ہوتا ہے، فَيُصَلِّيهَا جمعہ کو پڑھے گا واجباً بطور وجوب، وفی عدمہ عدم حضور جمعہ، یعنی تخیر الکروی فی حضور الجمعہ و فی عدمہ، کروی دیہاتی کو اختیار ہے جمعہ میں حاضر ہونے میں، وفی عدمہ عدم حضور جمعہ میں اس کو اختیار ہے، وفی یعنی پیچھے آئے گی وفی عدم حضور، فی حضور الجمعہ وفی عدمہ، پیچھے رابطہ آپ دے لیں گے نا، ولو اتفق عید و تخیر الکروی فی حضور الجمعہ وفی عدمہ، جمعہ میں حاضر ہونے میں، وفی عدمہ اور عدم حضور میں، جب حاضر نہیں ہوگا فتسقط، اس سے نماز جمعہ ساقط ہے، وَيُصَلِّي ظُهْرًا، پھر وہ ظہر پڑھے گا، فَيَكُونُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ تَخْيِيرًا، پس نماز جمعہ کا وجوب علیہ اس کروی پر کیا آئے گا جان، تخییراً، تخییری ہے، وجوب جمعہ علیہ اس کروی پر تخییری ہے، چاہے تو آ جائے عید کے بعد جمعہ پڑھنے بھی، چاہے تو ظہر پڑھ لے،
والاقوا عموم التخییر، اقوا عموم تخییر ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں عموم تخییر یعنی دیہاتی اور شہری سب کے لیے تخییر ہے، تخییر عمومی ہے، صرف دیہاتی کے لیے نہیں ہے۔ والاقوا عموم التخییر، اقوا عموم تخییر ہے، لغیر الامام سوائے امام کے۔ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ، یہ وہ بات ہے جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے فی غیرہ، اس کتاب کے غیر میں۔ اما ہوا فیجب علیہ الحضور، اما ہوا، اما جو امام ہے، فیجب علیہ الحضور، اس امام پر حاضر ہونا واجب ہے۔ فَإِن تمت الشرائط صلاحا، اگر شرائط پوری ہوئی صلاحا، وہ امام جمعہ پڑھے گا۔ وَإِلَّا سَقَطَتْ، وَإِلَّا یعنی اگر شرائط کامل نہ ہوئیں، پوری نہ ہوئیں، سَقَطَتْ عنہ، امام سے بھی جمعہ ساقط ہو جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ فِي خُطْبَةِ العید، یستحب لہو، امام کے لیے مستحب ہے لوگوں کو بتائے، اعلام کرے، بذالک، اس تخییر کا، فی خطبۃ العید، عید کے خطبے میں امام کے لیے لوگوں کو اس تخییر کے بارے میں بتانا مستحب ہے، فی خطبۃ العید، عید کے خطبے میں۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعْلَامُ النَّاسِ، امام کے لیے مستحب ہے لوگوں کو اعلان کرے، بذالک، اس تخییر کا، فی خطبۃ العید، عید کے خطبہ میں۔ وَمِنْهَا صلاۃ الاعیات، منہا ان نماز یہ واجبہ میں سے ایک صلاۃ اعیات ہے۔ صلاۃ اعیات، آیات آیہ کی جمع ہیں اور اس کا معنی ہے علامت، آیت یعنی علامت، آیات آیت کی جمع ہیں اور اس کا معنی ہے علامت۔ اچھا، ان اسباب جو ابھی ذکر ہو رہے ہیں ان کو آیات کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب علامت ہیں قیامت کی وحشت پر، قیامت کے خوف پر، قیامت کے زلزلوں پر، اور یہ اسباب علامت ہیں سورج گرہن پر اور چاند گرہن لگنے پر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آیات جو ہے جن کے لیے نماز واجب ہے وہ کیا ہے؟ والآیات التی تجب اللہ، وہ آیات جن کے لیے نماز واجب ہے، کسوفان ہے، سورج گرہن، چاند گرہن، سورج گرہن، چاند گرہن ہے جن کے لیے نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ زلزلہ، ٹھیک ہے نا، سیاہ آندھی، سرخ آندھی، اور ہر وہ چیز جو آسمانی ہو اور ڈرانے والی ہو، کل مخوف سماوی، ہر ڈرانے والی آسمانی چیز، جیسے مثلاً تاریکی ہے، سیاہ اندھیرا ہے جیسے مثلاً، یا فرض کریں زرد ہے آندھی کے بغیر، آندھی اس میں نہیں ہے لیکن بہت ہی تاریک ہے یا زرد ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ ضابطہ اور کلیہ پھر بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کو کیا کرے، ڈرائے، یہ اس کا انہوں نے معیار بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نماز جو ہے اس کی کیفیت کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، یہاں تک لیں، یہاں تک تھوڑا اس کا مقدمہ تھا۔ پھر اس کا طریقہ کار آپ کو بعد میں بیان کرنا ہے، خالی ابھی یہ اسباب بتائے ہیں کہ جن کی خاطر نماز آیات واجب ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے وہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا صلاۃ الآیات، منہا ان نماز واجبہ میں سے صلاۃ آیات ہے۔ جمع و آیہ،
آیات جمع آیت ہے، وہی العلامت، اور یہ آیا علامت ہے، آیت یعنی علامت۔ سمیت بذالک الاسباب المذکورۃ، اسباب مذکورہ یہ سمیت کا نائب فاعل ہے۔ اسباب مذکورہ کو ذالک صلاۃ آیات کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ لأنها علامات علی احوال الساعۃ، لأنها چونکہ یہ اسباب علامات علی احوال الساعۃ، احوال حول کی جمع ہے جس کا معنی ہے وحشت، ساعہ قیامت، کیونکہ یہ اسباب انہا علامات علی احوال الساعۃ قیامت کی وحشت پر علامتیں ہیں۔ وَأَخَاوِيفِهَا، اخاویف خوف کی جمع ہے، اخاہا کی ضمیر ساعت کی طرف جا رہی ہے، اور قیامت کے خوف کی علامتیں ہیں۔ وَزَلَازِلِهَا، پھر وہی ساتھ، اور قیامت اور ساعہ اور قیامت کے زلزلے کی علامتیں، قیامت پہ جو زلزلے آئیں گے ان کی علامت ہیں۔ وَتَكْوِيرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، سورج گرہن اور چاند گرہن کی یہ علامتیں ہیں۔ وَالْآيَاتُ الَّتِي تَجِبُ لَهَا الصَّلَاةُ، اور آیات الَّتِي تَجِبُ لَهَا جن نماز آیات کے لیے، جن آیات کے لیے نماز واجب ہے۔ وَالْآيَاتُ الَّتِي تَجِبُ لَهَا الصَّلَاةُ، آیات جن کے لیے نماز واجب ہے وہ کیا ہے؟ یا الکسوفان، خسوف الشمس و خسوف القمر، کسوف الشمس و خسوف القمر، کسوف الشمس سورج گرہن، خسوف الشمس چاند گرہن۔ سنہما باسم احدہما تغلیباً، سنہما، ہوما کسوف اور خسوف کا سنہ تثنیہ بنایا ہے، بے اسم احدہما ان دونوں میں سے ایک کے نام پر۔ سنہما مصنف نے کسوف اور خسوف کو تثنیہ بنایا ہے بے اسم احدہما ان دونوں میں سے ایک کے نام پر، دونوں کو کہا ہے کسوفین، حالانکہ کسوف سورج گرہن ہوتا ہے، خسوف چاند گرہن ہوتا ہے، مصنف نے دونوں کو کسوف کہا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ سنہما مصنف نے کسوف اور خسوف کا تثنیہ بنایا ہے بے اسم احدہما ان دونوں میں سے ایک کے نام پر، تغلیباً مفعول لہ ہے، یعنی تغلیب غلبہ دیا ہے، غلبے کی خاطر۔ او لِإِطْلَاقِ الْكَسُوفِ عَلَيْهِمَا حقیقتاً، یا کسوف کا اطلاق کیا ہے علیہما دونوں پر، کسوف اور خسوف دونوں پر کسوف کا اطلاق کیا ہے حقیقتاً دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے، یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو دونوں کو کسوف کہتے ہیں۔ اور لِإِطْلَاقِ الْكَسُوفِ عَلَيْهِمَا حقیقتاً، یا کسوف کا اطلاق کیا ہے دونوں پر حقیقتاً یعنی سورج گرہن چاند گرہن دونوں کیا ہیں؟ کسوفان ہوتے ہیں۔ کما یطلق الخسوف علی الشمس ایضاً، جس طرح کہ خسوف کا اطلاق کیا جاتا ہے شمس پر بھی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہیں خسوفان تو اس میں بھی پھر سورج بھی آ جائے گا چاند بھی آ جائے گا، کسوفان کہیں تو اس میں بھی سورج چاند دونوں، خسوف کہیں تو اس میں بھی دونوں۔ کما یطلق الخسوف علی الشمس ایضاً، جس طرح خسوف کا اطلاق کیا جاتا ہے شمس پر بھی۔ واللام للعہد الذہنی، یہ جو الکسوفان کے اوپر الف لام آئی ہے، واللام للعہد الذہنی، یہ عہد ذہنی کی ہے۔ وَهُوَ الشَّائِعُ مِنْ كُسُوفِ النَّيِّرَيْنِ، اور وہ جو رائج ہے کسوف النیرین سورج گرہن اور چاند گرہن میں جو رائج ہے وہ مراد ہے۔ دون باقی الکواکب، نہ کہ باقی کواکب اور ستارے، یعنی بعض ستارے
اگر پکڑے جاتے ہیں بعض ستاروں کا بعض کی بنا پہ پکڑے جانا وہ یہاں مراد نہیں ہے، دون باقی الکواکب، نہ کہ باقی یہ ستارے، وانکساف الشمس بہا، یعنی ودون انکساف الشمس بہا بہا الکواکب، اور نہ کہ سورج کا پکڑا جانا بہا ستاروں کے ذریعے سے، بہا الکواکب کے ذریعے سے، یہ بھی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ عرفی طور پہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو لگتا ہے وہ مراد ہے۔ واللام للعہد ذہنی، لام جو ہے یہ عہد ذہنی کی ہے، وہو الشائع، اور وہ جو شائع ہے من کسوف النیرین، سورج گرہن اور چاند گرہن، وہ ہے دون باقی الکواکب، نہ کہ باقی ستارے مثلا اگر پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ ودون یہاں بھی لگاؤ، ودون انکساف الشمس بہا، اور نہ سورج کا پکڑا جانا بہا بے وسیلہ یہ ستارے کواکب، یہ بھی مراد نہیں ہے، وہی عرفی جو ہے مراد وہ لینا ہے۔ وَالزَّلْزَلَةُ، توجہ فرما رہے ہیں، نماز آیات کس کے لیے ہوتی ہے یا الکسوفان، یہ ہو گیا۔ وَالزَّلْزَلَةُ، زلزلہ کیا ہے؟ وَهِيَ رَجْفَةُ الْأَرْضِ، زمین کا شدید حرکت کرنا، رجفۃ الارض حرکت شدید کو کہتے ہیں، زمین کا شدید حرکت کرنا۔ وَالرِّيحُ السَّوْدَاءُ اَوِ الصَّفْرَاءُ، ریح السودا یا سیاہ آندھی اور سیاہ آندھی، اَوِ الصَّفْرَاء زرد آندھی، وَكُلُّ مخوف سماوی، اور ہر آسمانی چیز ڈرانے والی، کل مخوف ہر ڈرانے والی آسماوی چیز، اس کے لیے بھی نماز آیات ہے۔ جیسے جناب کالظلمۃ السوداء، جیسے سیاہ اندھیرا، او الصفراء یا زرد، المنفکۃ عن الریح، جو کہ یعنی سیاہ اندھیرا یا زرد اندھیرا، ٹھیک ہے یہ نہیں، المنفکۃ عن الریح، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ آندھی کے بغیر ہے، اس میں ہوا نہیں ہے، آندھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والریح العاصفۃ، یا زرد آندھی، زیادتاً علی المعہود، وہ زرد آندھی جو معہود اور مقدار متعارف سے زیادہ ہے۔ وَإِنْ انفکت عن اللونین، اگرچہ انفکت عن اللونین، اگرچہ یہ جو آندھی ہے عن اللونین، سیاہی اور زردی والے رنگ سے جدا ہو، اس میں سیاہی اور زردی نہیں ہے، او اتصفت بلون ثالث، یا یہ ری اور آندھی جو ہے متصف ہے ایک تیسرے رنگ سے، سیاہ زرد نہیں، کوئی ایک تیسرا رنگ کی ہے وہ ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وَضَابِطُهُ ما اخاف معظم الناس، ضابطہ، ضابط مخوف یہ ہے جو اکثر لوگوں کو ڈرائے، ٹھیک ہے۔ وَنِسبَةُ الْأَخَاوِيفِ إِلَى السَّمَاءِ، یہ سوال مقدر کا یہاں جواب ہے کہ مصنف نے کہا نا کل مخوف سماوی، ہر آسمانی ڈرانے والی چیز، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آسمانی ہیں اور بعض آسمانی نہیں ہیں، سورج گرہن چاند گرہن آسمانی ہیں اور باقی تو آسمانی نہیں ہیں، لیکن مصنف نے تو ساری نسبت دے دی ہر ڈرانے والی آسمانی چیز کی طرف، تو آسمان کی طرف جو نسبت دی ہے نا، یہ کیوں مثلاً کہا ہے جب کہ ساری آسمانی نہیں ہیں، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وَنِسْبَةُ الْأَخَاوِيفِ إِلَى السَّمَاءِ، اخاویف کی نسبت دینا سما کی طرف اعتبار کون بعضها فیہا، اس اعتبار سے ہے کہ بعضها بعض اسباب فیہا آسمان میں ہیں، سورج گرہن چاند گرہن، او اراد بالسماء مطلق العلو، یا سما سے ارادہ کیا مطلق علو کا، مطلق علو یعنی جو اوپر ہے، اوپر سے آئے، نہ کہ وہ ایک خاص مثلاً آپ آسمان مراد لے لیں، سما یعنی مطلق بلندی اوپر سے، تو اس میں پھر سیاہ سرخ آندھیاں بھی اوپر سے ہی آتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ او المنسوب الی خالق السماء، یا یہ جو نسبت دی ہے نا
کل مخوف سماوی اس لیے دی ہے کہ منسوب الی الخالق السماء ہے، نسبت دی ہے خالق سما کی طرف، نحو فاطر السماء جیسے ہے، لے اطلاع کے نسبت ہی الی اللہ تعالی، کیونکہ آسمانی نسبت کا انصراف ہوتا ہے اللہ کی طرف، نسبت ہی آسمانی اطلاق یعنی انصراف، چونکہ آسمانی نسبت کا انصراف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جب بھی کہتے ہیں یہ آفت آسمانی ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ آفت خدائی ہے، کثیراً ایسے ہے۔ وَوَجْهُ وُجُوبُهَا لِلْجَمِيعِ جمی صحیحۃ زرارہ عن الباقر علیہ السلام المفید للکل، دلیل وجوبہ نماز آیات کے واجب ہونے کی دلیل، للجمی تمام اسباب کے لیے نماز آیات کے واجب ہونے کی دلیل صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام ہے جو مفید ہے کل تمام اسباب کے لیے۔ وَبِهَا یضاعف قول من خصها بالخصوفین او اضاف الیہ شیئا مخصوصا کالمصنف فی الالفیہ۔ وَبِهَا اس صحیح زرارہ کے ذریعے سے قول ضعیف ہو جاتا ہے جس نے صلاۃ آیات کو خاص کیا ہے کسوفین کے ساتھ، سورج گرہن چاند گرہن کے ساتھ کہ نماز آیات خاص ہے، او اضاف الیہما یا ان دو کسوفین کے ساتھ ایک شے مخصوص کا بھی اضافہ کیا ہے، زلزلہ سیاہ آندھی وغیرہ کا کل مصنف الفیہ، یہ قول ضعیف ہو جاتا ہے بہذا صحیح زرارہ کے ذریعے سے، یضاعف قول من خصہ جس نے آیات کو خاص کیا کسوفین کے ساتھ یا کسوفین کے ساتھ اضافہ کیا شے مخصوص کا جیسے مصنف الفیہ میں ہیں۔ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَانِ یہ نماز 2 رکعت ہے، فی کل رکعتین ہر رکعت میں سجدتان 2 سجدے ہیں، و5 رکوعات اور 5 رکوع ہیں، وقیامات اور 5 قیام ہیں، وقراءات اور قراءت ہیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی آپ عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔